خیبر پختونخوا بار کونسل نے سول ججز کی تعیناتی کے نئے طریقہ کار کے خلاف آج صوبہ بھر میں عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بار کونسل کے مطابق محکمہ قانون نے سول جج کی تعیناتی کے لیے وکالت کے 2 سالہ تجربے کی شرط ختم کر دی، جس کے بعد بغیر کسی عملی تجربے کے ججز کی تعیناتی ممکن ہو جائے گی۔ بار کونسل کا موقف ہے کہ 2 سالہ تجربے کی شرط کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ اور بار کونسل کی مشاورت سے طے پایا تھا، اس لیے اس میں یک طرفہ تبدیلی قبول نہیں کی جا سکتی۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی والدہ اور عالمی شہرت یافتہ فلم ساز میرا نائر نے اپنے بیٹے کی بالی ووڈ سے گہری وابستگی سے متعلق دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ ایک حالیہ انٹرویو میں میرا نائر نے بتایا کہ زہران بچپن سے ہی بھارتی فلموں کے شوقین رہے ہیں اور کلاسک فلم منا بھائی MBBS وہ اپنے نانا کے ساتھ 16 بار دیکھ چکے ہیں، جبکہ زویا اختر کی فلم لک بائی چانس بھی ان کی پسندیدہ فلموں میں شامل ہے۔ میرا نائر نے بتایا کہ ہیری پوٹر کی ہدایت کاری کی پیشکش کے وقت 14 سالہ زہران نے انہیں مشورہ دیا کہ دی نیم سیک صرف وہی بنا سکتی ہیں جس نے ان کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ یورپین پارلیمنٹ نے آزادی فکر کے لیے 2025 کا باوقار سخاروف پرائز بیلاروس کے قید صحافی آندریج پوکسوبرٹ اور جارجیا کے قید صحافی مزیا ماگلوبیلی کو عطا کر دیا۔ یہ اعزاز اسٹراسبرگ میں منعقدہ تقریب میں یورپین پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا میٹسولا نے دونوں صحافیوں کے نمائندوں کو پیش کیا۔ اس موقع پر صدر میٹسولا نے کہا کہ اقدار کے سامنے سچ بولنا کبھی جرم نہیں ہونا چاہیے اور یورپین پارلیمنٹ دونوں صحافیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ تقریب میں دونوں صحافیوں کی جانب سے اظہار کیا گیا کہ یہ ایوارڈ دنیا بھر کے آزاد صحافت اور جمہوری اقدار کے دفاع کی علامت ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن پالیسی کو مزید سخت کرتے ہوئے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق شام، جنوبی سوڈان، نائجر، مالی اور برکینا فاسو کے شہروں سمیت ان افراد کے امریکہ سفر پر مکمل پابندی ہوگی جن کی سفری دستاویزات فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت ان ممالک کے طلباء، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا رکھنے والے افراد بھی متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ 16 ممالک کے شہریوں پر جزوی سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں، جن میں زیادہ تر افریقی ممالک شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل جون میں افغانستان سمیت 12 ممالک پر پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ان اقدام کا مقصد امریکہ کی سلامتی کو یقینی بنانا اور ایسے افراد کی آمد روکنا ہے جو ملک کو غیر محفوظ یا غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ تازہ فیصلے کے بعد سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی، جبکہ مزید 15 ممالک پر پابندی لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کے حالیہ اور غیر معمولی بیانات نے امریکی سیاسی حلقوں میں خاصی ہلچل مچا دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں سوزی وائلز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کے حوالے سے کھل کر رائے دی، جن میں ایلون مسک، نائب صدر JD وینس، بجٹ سربراہ ریس ووڈ اور اٹارنی جنرل پام بورنی شامل ہیں۔ سوزی وائلز نے دعویٰ کیا کہ ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو ایلون مسک کیٹامین کے اعلانیہ صارف ہیں، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ اس حوالے سے ان کے پاس کوئی براہ راست یا مصدقہ معلومات موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسک ایک ایسے فرد ہیں جو اکثر اکیلے فیصلے کرتے ہیں اور انہیں جلد بازی کے فیصلوں کے نتیجے میں بعض ایسے سرکاری پروگرامز بند ہوئے جنہیں صدر ٹرمپ برقرار رکھنا چاہتے تھے، جس سے انتظامیہ کے اندر اختلافات پیدا ہوئے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بھارت میں ڈاکٹر نصرت پروین کی سرعام تضحیک کو انسانی وقار اور مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے مسلمان خاتون کے حجاب کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کا نقاب زبردستی ہٹانا ناقابل قبول اور انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اویس لغاری نے بھارت میں مسلم خواتین کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے تشویشناک رجحان پر بھی بات کی۔ انہوں نے ڈاکٹر نصرت پروین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بہار کے وزیر اعلیٰ سے غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے از خود الیکشن شیڈول جاری کرنے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے انتخابی عمل فوری طور پر روک دیا ہے۔ PSB نے PHF کو الیکشن شیڈول، کلب رجسٹریشن اور اسکروٹنی کے عمل سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے اور 7 روز کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ اسپورٹس بورڈ نے واضح کیا کہ حکومتی اداروں سے اجازت لیے بغیر PHF کا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ PHF نے اپنی طرف سے 2 رکنی الیکشن کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक कस्टम्स एनफोर्समेंट क्वेटा ने 2 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 1 अरब 38 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात, स्मगलिंग शुदा सामान और गाड़ियां जब्त कर ली हैं। एलामिया के मुताबिक जियारत क्रॉस पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाले 3 कंटेनर्स को रोककर उनमें मौजूद सिगरेट, छालिया, भारतीय अद्वियात और ऑटो पार्ट्स कब्जे में ले लिए गए। एक और कार्रवाई में गाड़ी के स्पेयर व्हीकल्स में छुपाई गई 22 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई, जिसकी आलमी मंडी में मालियत 1 अरब 23 करोड़ रुपए है। कस्टम्स हुकाम ने तमाम मनशियात, सामान और गाड़ियां तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। JUIF के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुतालबा किया कि मुल्क में नए सूबे लासानी बुनियादों के बजाय इंतजामी बुनियादों पर कायम किए जाएं ताकि अवामी मसाइल मौसर अंदाज में हल हो सकें। नस्बेला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को हटाने या बरकरार रखने का इख्तियार अपोजिशन के पास नहीं, बल्कि ये फैसला आईनी तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि गलत आईनी तरमीम से मुल्क के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए ऐसे फैसलों में कौमी इत्तेफाक़ राय जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि बलोचिस्तान के दरीना मसाइल ताकत के इस्तेमाल से नहीं बल्कि संजीदा मुज़ाकरात के जरिए हल किए जा सकते हैं। JUI रहनुमा ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 75 बरसों में अगर मसाइल हल नहीं हो सके तो इसी तर्ज अमल के साथ मजीद 100 साल भी लग सकते हैं। उन्होंने शिकवा किया कि नए सूबों के मामले पर JUI से कोई मशावरत नहीं की गई जो जमहूरी असूलों के मुनाफी है। चौथी मैकडोनल्ड नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ने खैबर पख्तूनख्वा के फवाद खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बॉयज अंडर 15 में टॉप सेट पंजाब के आमिर अदनान को अपसेट शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कराची के PSB सेंटर में जारी इवेंट में फवाद खान ने सख्त मुकाबले के बाद 11-11, 6-3 और 12-10 से कामयाबी हासिल की। सिंध स्क्वैश एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस चैंपियनशिप में 8 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई और तमाम कैटेगरीज में 32 खिलाड़ी मैन ड्रॉ का हिस्सा हैं। दीगर मैचेस में पंजाब, KP, सिंध और आर्मी के खिलाड़ियों ने भी फतूहात हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि गर्ल्स अंडर 19 के मुकाबलों में भी टॉप सेट्स ने अपनी बरतरी बरकरार रखी है।